الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء۔ اس آیات میں اور اس حدیث میں ذی الحج کے یہ جو 10 دن ہے اس کی فضیلت مذکور ہے، اس کی اہمیت اسی آیات اور اس حدیث کے اندر مذکور ہے۔ اس آیات میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے فجر کی، فجر سے تو ظاہر ہے کہ فجر کی جو وقت ہے اور فجر کی نماز ہے اس کی اہمیت اور فضیلت، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو توفیق دیتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، ورنہ ہر آدمی کو اس کی توفیق نہیں ملتی۔ اور فجر میں بطور خاص کوئی آدمی مسجد نہیں جا سکتی ہے تو بہت خطرے کی بات ہے، اور یا نماز نہیں پڑھ سکتے، آنکھ کو کہتے آنکھ نہیں کھلتے، جی یہ آنکھ کی اس لیے نہیں کھلتے کہ اللہ نہیں چاہتے، آپ کو اللہ کو مسجد میں بلانے چاہ رہے۔ لیکن اس کے اگلا حصہ جو ہے ولیال العشر، کہ 10 راتیں اور 10 دن، اس سے کون سی 10 آیات، 10 راتیں اور 10 دن مقصود ہے؟ تو تقریباً تمام مفسرین نے یہ ذکر کیا کہ اس کے ذی الحجہ کے جو 10 دن ہے یہ مقصود ہے۔ اور اس حدیث کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام، کوئی بھی دن اس طرح نہیں ہے کہ جس میں عمل صالح اللہ کو بہت زیادہ پسند ہو ان 10 دنوں کے مقابلے میں۔ یعنی گویا کہ دنیا کی جتنی بھی ایام ہے، اگر آپ رمضان کے ایام بھی لیں اور دیگر ایام بھی لیں، ان سب کے مقابلے میں یہ 10 دن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بہت بابرکت ہے۔ اور لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس میں جو عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے تو کیا اس کے مقابلے میں اور دنوں میں اگر ایک آدمی جہاد فی سبیل اللہ پہ بھی جائے تو اس سے بھی اس کی بہتری زیادہ ہے، فضیلت زیادہ ہے؟ نبی کریم سے فرمایا کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی ان 10 دنوں میں جو عمل ہے بہت زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الا خرج، مگر وہ آدمی کہ خرج بنفسی و مالی، کہ ایک آدمی نکل جائے اپنے مال کے ساتھ بھی، اپنے نفس کے ساتھ بھی، یعنی خود بھی جائے اپنے مال بھی ساتھ لے جائے، خود بھی جائے اپنے گھوڑے کو بھی ساتھ لے جائے، اور فلم یرجع من ذلک بشیء، اسے کوئی چیز واپس نہ لائے، خود بھی واپس نہ آئے، ادھر شہید ہو جائے، اور مال بھی اس کے واپس نہ آئے، اللہ کے راستے میں وہ بھی کام آ جائے۔ یعنی اگر گھوڑے کے اوپر سوار ہے، گھوڑا بھی ادھر زخمی ہو جائے، ادھر مر جائے، اللہ کے راستے میں بھی کام آ جائے۔ مال ان کے پاس ہے، مال بھی اللہ کے راستے میں لگائے، یعنی مال اور جان دونوں اللہ کے راستے میں لگا کے واپس نہ آئے تو گویا کہ اس کی اجر ہے۔ اس کے علاوہ انسان جو بھی عمل کرتے ہیں 10 دنوں کے علاوہ، اس کی فضیلت اس کے مقابلے میں کم ہے۔ تو یہ اختصار کے ساتھ مطلب ہے کہ ان دنوں میں ہم کیا کریں؟ بعض علماء نے تو یہ کہا ہے کہ لا تجلس صامتا، ان 10 دنوں میں تم خاموش نہ بیٹھو، بلکہ کیا کرو؟ سبح، تسبیحات پڑھو، اور حلل، لا الہ الا اللہ کی ورد کرو، وکبر، اور تکبیرات پڑھو۔ اور ایک حدیث ہے جو مسلم کی روایت ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما احل محل ولا کبر مکبر، کہ کوئی آدمی جو بھی وہ تحلیل پڑھتے ہیں یا تکبیر پڑھتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کی ورد کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، ان کے ورد کرتے ہیں تو فرمایا کہ الا بشر بالجنہ، اس کو جنت کی بشارت دی گئی، یعنی اللہ اس کو جنت کی بشارت گوئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی جنت۔ یہ آسان کام ہے، یہ ذکر کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن کوئی آدمی اگر اس کی طرف توجہ کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے؟ بہت آسانی کے ساتھ اس کے لیے یہ اجر ہے۔ اور ایک روایت سے بھی معلوم ہو جاتے ہیں کہ جنت جو ہے، جنت اعلان کرتی ہے، جنت اعلان لگاتی ہے کہ این المشمرون، فالجنت تنادی این المشمرون،
کہ اس نیک کام کے لیے اور جنتوں کے لیے تیاری کرنے والے کدھر ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے کیا کرو، تیاری کرو۔ تو ان راتوں میں ایک تو سب سے بہتر تو یہ ہے کہ انسان ان 10 دنوں میں روزے رکھے، خاص کر عرفے کے دن کا جو روزہ ہے اس کو تو بہت زیادہ فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صیام عرفہ احتسب علی اللہ، فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ ایک سال پہلے کے روزے کے گناہ معاف ہو جاتے، ایک سال کے بعد گناہ معاف ہو جاتے۔ لیکن یعنی وہ عرفات کا روزہ تو ہے ہی بہت اہم، لیکن اس کے علاوہ ان دنوں میں جو عید سے پہلے جو ایام ہے 10 دن، اس میں بھی روزہ رکھے۔ عید کے دن تو ظاہر ہے کہ روزہ ہے نہیں، لیکن اس سے پہلے یعنی 9 ذی الحج کو جو عرفے کا دن ہے اس سے پہلے یکم سے اخیر تک اس میں انسان روزے رکھے۔ دوسرا کہ قیام اللیل، اس میں رات کو انسان کوشش کرے اٹھے، تہجد پڑھے۔ عام حالات میں اگر نہ بھی اٹھ سکتے ہیں، عام حالات میں بھی تہجد کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن ان 10 راتوں میں بطور خاص انسان جو ہے تہجد کا اہتمام کرے، قرآن کی تلاوت کرے۔ قرآن کی تلاوت عام حالات میں بھی جب قرآن کے ایک ایک لفظ ایک حرف کو پڑھتے ہیں اس کو بردست نہیں کیا ہے، تو ان ایام میں جب پڑھیں گے اس میں تو بہت زیادہ ظاہر ہے کہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اجر ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ استغفر اللہ پڑھنا، استغفار کی تو بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں خود دن میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ وہ تو اللہ کے نبی ہے، ہاں اللہ کے انبیاء سے تو انبیاء تو معصوم خطا ہے۔ امت کو سبق دیا کہ تم بھی کثرت کے ساتھ استغفار کرو، اور استغفار کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس پہ الگ الگ میں بات کی، انشاءاللہ کہ اس کو خصوصی بات بھی کریں گے۔ بہرحال استغفر اللہ انسان کو پڑھنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے اس 10 دنوں میں بطور خاص جو ہے انسان صدقہ کرے، صدقات کے اہتمام کرے۔ انسان صدقات بہت زیادہ اجر ہے، لیکن ان 10 دنوں بطور خاص صدقات کرے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پیش کرے، جتنے زیادہ درود شریف پیش کر سکتے ہیں۔ البر وصلۃ الارحام، ہر نیک کام کرے، ہر نیک کام، ہر نیکی کرنے کی کوشش کرے، ہر برائی سے بچنے کی کوشش کرے۔ اس طرح صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں، اپنے عزیز و اقارب، ان کی حالت معلوم کرے، ان سے رابطہ کرے، ان سے دعائیں لے، ان کو کوئی تحفے تحائف بھیجے، ان کو اگر کوئی خفا ہے اس کو راضی کرنے کے اور خوش کرنے کی کوشش کرے۔ اس طرح اطعام الطعام ایک بہترین صفت ہے کہ عام حالات میں بھی، لیکن خاص کر ان 10 دنوں میں انسان جو ہے مسکینوں کو کھانا کھلائے، طعام المسکین۔ اور اس طرح جو ہے طعام الیتامہ، یتیم اگر کی جگہ پر ہے تو ان یتیموں کا انسان خیال کرے، اس کے پاس جائے۔ قرآن فرمایا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، یہ 3 قسم لوگوں کو بطور خاص اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کھانا کھلاتے ہیں اپنے دل کے خوشی سے، یا اس جو چیز پیش کرتے ہیں اس کے ساتھ محبت بھی ہے، پھر بھی کیا کرتے ہیں، کھلاتے ہیں۔ ویطعمون الطعام، کھانا کھلاتے ہیں، علی حبہ مسکین کو کھلاتے، یتیم کو کھلاتے، اسیر کو کھلاتے، قیدی کو، یعنی 3 کو بطور خاص ذکر کیا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی انسان کوشش کرے کہ مختلف لوگوں کو کھانے کھلائے ان مہینوں، اس 10 دنوں کے اندر۔ اس طرح الابتسام فی وجہ اخیک، اپنے بھائی کے چہرے کے اوپر خوشی لانا۔ کوئی اگر آپ کے بھائی ہے، غم زدہ ہے، اس کو کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، ان کو مقروض ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، گھر میں اس کے خرچہ نہیں ہے، آپ اس کی مدد کریں، آپ اس کے بچوں کے لیے کوئی کپڑے وپڑے بنا کے بھیجیں، اور چیزیں بھیجیں، تو یہ اس کے چہرے کے اوپر خوشی آ جائے تو یہ بھی کیا ہے، ایک خیر کی بات ہے۔ اس طرح اور جتنے نیکی کام انسان جتنے نیکی کام کر سکتے انسان وہ کرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ ایام پتہ نہیں ہم پھر ہمیں نصیب ہو جاتے کہ نہیں، آئندہ سال پتہ نہیں کون زندہ ہوگا، کوئی دنیا میں نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عارضی دنیا ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے۔ روز ہم سنتے ہیں فلان کا ایکسیڈنٹ ہوا، فلان کا یہ، فلان کا یہ، فلان کے جو ہے ہارٹ پیر ہو گیا، جی دل حرکت، دل بند ہونے کو ایسے کیا ہو جاتے۔ یہ دنیا کیا چیز ہے، سانس کا نام ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے، نہیں چل رہی ہے تو یہ جہاں، رک گئی تو وہ جہاں۔ اگر یہ سانس چلتی ہے تو یہ سمجھے کہ دنیا میں انسان زندہ ہے، اگر یہ رک جائے تو بس وہ دوسری جہان میں پہنچ جاتے انسان۔ تو اس لیے ہمیں ان 10 دنوں میں بطور خاص جتنے نیک کام ہم کر سکتے ہیں، جتنی چاہیے ہم سے ہو سکتے ہیں وہ کریں۔
جتنی برائی سے ہم دور ہو سکتے ہو ہم دور رہیں، اور ایک منٹ ہمارے جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ نہ گزرے، ہم اللہ کے ذکر کریں، تسبیحات کریں، ہم تحلیل پڑھیں، اور اس طرح جو ہے یعنی استغفار اور تمام چیزوں کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔